اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ محترم صدر مجلس، اسٹیج کے اوپر موجود قابل احترام علماء کرام، ذمہ داران جماعت، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، کرناٹک کی اس تاریخی بستی میں یہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج آپ کے سامنے میں حاضر ہوں اور ذمہ داروں نے آج کی یہ خوبصورت مجلس سجائی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ذمہ داروں کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں آج کے اس اسٹیج سے کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں بھی بیان ہوں، کہنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، موضوع بڑا اہم ہے، وقت اور حالات کی ضرورت ہے۔ موضوع ہے مسلمانوں کے موجودہ حالات، اسباب اور علاج۔ اب ظاہر ہے مسلمانوں کے موجودہ حالات کیسے ہیں
ہر عقل مند آدمی، ہر سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی محسوس کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، ہم پستی کے شکار ہیں، زوال سے دوچار ہیں، ہمارے تشخص اور ہماری پہچان پر خطرہ منڈلا رہا ہے، ہماری مساجد نشانے پر ہیں، ہمارے علماء نشانے پر ہیں، ہمارے ادارے زد پر ہیں، تو ظاہر حالات تو اچھے نہیں ہیں۔ اب دو سوال ہے کہ حالات ایسے کیوں ہیں اور پھر ان کا حل کیا ہے، ان کا سولوشن کیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ایک سوال کیا ہے، اور اگر غور کرو تو اللہ تعالیٰ نے سوال کے اندر کئی سوالوں کا جواب بھی دے دیا ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے، ویسے تو پورا قرآن بہت پیارا ہے، مگر یہ آیت یہ اپنے اندر بہت بڑا پیغام رکھتی ہے۔ یہ آیت جو ہے سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اے میرے بندو، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عذاب میں کیوں ڈالے گا؟ کیوں تم پر عذاب ڈالے گا؟ کیوں تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اگر تم ایمان والے بن جاؤ، اگر تم مومن بن جاؤ۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں تم کو عذاب میں ڈالے گا؟ وکان اللہ شاکرا علیما، ارے اللہ تو وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑا بڑا بدلہ دینے والا ہے، جو نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے، اور اللہ تو وہ ہے جو تمہارے دل کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ اگر تم مومن بن جاؤ، تم شکر گزار بن جاؤ، تو تم کو عذاب میں کیوں ڈالے گا؟ اللہ سوال کر رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے کہ اگر تم پر عذاب ہے تو تم اپنے گریبان میں جھانکو اور سوچو تمہارے ایمان میں کہاں کہاں کمی ہے، تمہارے شکر میں کہاں کہاں۔ جب تم بے ایمان ہو جاؤ گے اور جب تم ناشکرے ہو جاؤ گے تبھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ بلا وجہ اپنے عذاب میں تم کو کیوں مبتلا کرے گا؟ اور ہم اور آپ، ہم تو اللہ کے محبوب نبی کی محبوب امت ہیں۔ ارے ہماری شان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے بہترین امت قرار دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے۔ تامرون بالمعروف، تم دنیا کو نیکی کا پیغام دینے کے لیے آئے ہو۔ وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکنے کے لیے آئے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم دنیا کی اکلوتی قوم ہو جو صرف اور صرف اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے۔ تم توحید والے ہو، تم ایمان والے ہو۔ اللہ کے پیارے نبی پہلے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف۔ 15 مہینے یا 17 مہینے تک آپ نے مدینہ آنے کے بعد نماز کدھر پڑھی؟ بیت المقدس کی طرف پڑھی۔ پھر اللہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ اے نبی، آپ کا قبلہ بدلا جا رہا ہے، اب آپ کو نماز پڑھنا ہے کدھر؟ مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ اب جب قبلہ بدل دیا گیا تو یہودیوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ صاحب ان کے دین کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کل کچھ اور قبلہ تھا، آج کچھ اور قبلہ ہے۔
تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تمہارا قبلہ بھی دنیا کا سب سے بہترین قبلہ ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا جائے، کیونکہ سب سے بہترین امت کا قبلہ بھی سب سے بہترین ہونا چاہیے۔ تو ہم تو سب سے بہترین امت ہے بھائی، ہم پریشان ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہم اپنی جان و مال کی فکر میں پریشان ہیں، کیوں ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ قرآن کریم جواب دیتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونہ من وال۔ اللہ تبارک و تعالی احوال نہیں بدلتا جب تک اعمال نہ بدلے جائیں۔ اگر احوال بدلے ہیں تو اس کا مطلب اعمال بدلے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی حرکتوں کو نہ بدلا ہوتا، اپنے اعمال کو نہ بدلا ہوتا، تو اللہ نے احوال نہ بدلے ہوتے۔ عروج و زوال کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، اور جب اللہ کسی قوم کے زوال کا فیصلہ کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو عروج پر نہیں پہنچا سکتی۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے زوال کا ارادہ کر لے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس قوم کی بربادی کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اس کا اللہ کے سوا کوئی بچانے والا، کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے۔ تو امت کے اوپر جو حالات ہیں، ان حالات کی پیشین گوئی قرآن نے بھی کی ہے، اللہ کے پیارے نبی نے بھی کی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصاتها، قریب ہے وہ زمانہ جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تداع کے معنی ہوتے ہیں باری باری سے ایک دوسرے کو دعوت دینا۔ مسلمان دسترخوان بن جائے گا کہ ایک لوگوں کی لائن ختم ہوئی، دوسرے لوگوں کی لائن شروع ہو گئی، انہیں لوٹنے کے لیے، انہیں نوچنے کے لیے، انہیں بھبوڑنے کے لیے لائن لگ جائے گی۔ دنیا کے لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تم سیلاب کے پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے تم اس جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے؟ وہ جھاگ دیکھنے میں لگتا ہے بہت ہے، لیکن وہ پانی کا بلبلا ہوتا ہے، ہاتھ لگاؤ ختم ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی نے کتنی بہترین مثال دی کہ مسلمانوں تم پانی کے بلبلے کی طرح ہو جاؤ گے، تم جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو ختم کر دے گا، اور تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوری ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا کون سی کمزوری ڈال دے گا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس جائے گی۔ ہم پوچھ رہے ہیں حالات کیوں خراب ہیں ہمارے؟ ارے کتنے مسلمان ہیں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ان کی زبان سے اللہ کا نام نہیں نکلتا، ایک مرتبہ ان کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتی۔ ہم کہتے ہیں ہم پریشان کیوں؟ صبح اٹھتے ہیں تب سے لے کر رات میں بستر پہ جاتے ٹائم تک ہماری تگ و دو، ہماری جستجو، ہماری محنت، ہماری قد و کاوش کا مقصد کیا ہے؟ ہائے دنیا، ہائے دنیا۔ یہ کیا مومن کی پہچان ہے؟ نہیں، یہ تو مشرک کی پہچان ہے، یہ تو کافر کی پہچان ہے۔ اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا
وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. یہ بے ایمان لوگوں کی پہچان ہے, یہ مشرکوں کی پہچان ہے. ان کے پاس دنیا کی تو بہت نالج ہے, دنیا کا تو بہت علم ہے, لیکن آخرت سے بالکل غافل ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, واللہ بلغ احدہم بدنیاہ. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا میں اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ یقلب الدرہم علی ظفرہ فیخبرک بوزنہ. اپنی انگلی پر وہ درہم کو رکھ کر کے درہم کا وزن بتا دے گا. درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو. اپنی انگلی کے ناخن پر وہ درہم کو رکھ کر کے بتا دے گا اس کا وزن کتنا ہے. وما یحسن ان یصلی رکعتین. لیکن 2 رکعت نماز اس سے کہو پڑھ لے تو 2 رکعت نماز صحیح سے نہیں پڑھ پائے گا. اس کو 2 رکعت نماز پڑھنا. دنیا کا اتنا ماہر ہے, اتنا ایکسپرٹ ہے کہ درہم کا وزن ناخن پہ رکھ کے بتا دیتا ہے, اور آخرت سے اتنا غافل ہے اور دین سے اتنا غافل ہے کہ وہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا. لگتا ہے کہ امام حسن بصری ہمارے دور کا نقشہ کھینچ رہے ہیں. ہمارا کیا حال ہے میرے بھائی؟ آج ایک انسان انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, لائر ہے, MBA کیا ہے اس نے, دنیا کی اعلیٰ ڈگریاں ہیں اس کے پاس. بڑی اچھی بات ہے بھائی. ہماری قوم کو لائرز کی ضرورت ہے, ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, ہماری قوم کو سائنٹسٹ کی ضرورت ہے. مگر قبر میں آپ کو دین کی نالج آپ سے پہلے پوچھی جائے گی. آپ سے دین کے 3 سوال کیا جائے گا. من ربک, من نبیک, ما دینک. تیرا رب کون, تیرے نبی کون, تیرا دین کیا. یہ 3 سوالوں کا جواب آپ کو سائنس میں نہیں ملے گا. ان 3 سوالوں کا جواب میتھمیٹکس میں نہیں ملے گا. ان 3 سوالوں کا جواب MBA اور MBBS میں نہیں ملے گا. ان تینوں سوالوں کا جواب دین کے اندر ملے گا میرے بھائی, جس سے ہم دور ہیں. آج دنیا پرست ہو گئے. جانتے ہو دنیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم دنیا چھوڑ دیں, دنیا سے تعلق کاٹ لیں. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے, یہ تو یہود و نصارہ کی تعلیم تھی. عیسائیوں کے یہاں ایک کانسیپٹ ہے رہبانیت کے کانسیپٹ. ان کے یہاں یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر راضی کرنا ہے تو شادی مت کرو, بچے پیدا مت کرو, شہر چھوڑ دو, آبادی چھوڑ دو, جنگلوں میں چلے جاؤ, اللہ کو یاد کرو. اللہ نے قرآن میں رد کیا ہے اس کانسیپٹ کا. وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. یہ رہبانیت یہ عیسائیوں نے خود سے ایجاد کی ہے, ہم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا. اسلام دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا ہے. اسلام تو وہ دین ہے کہ قرآن کریم کے 2 پارے میں اللہ نے ہمیں ایک دعا سکھائی جس کو قرآن کی سب سے جامع دعا کہا جاتا ہے, اور حج اور عمرہ کرنے والا انسان طواف کے دوران بھی اس دعا کو پڑھتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار تو ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہم تو اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تو دنیا کی بھلائی ہمیں عطا فرما. اسلام کی تعلیم یہ ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرو. یہ اسلام کی تعلیم. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی شادی ہوئی. بڑے صحابی کے بڑے بیٹے ہیں, شادی ہو گئی. بڑے نیک اور بڑے عابد, بڑے زاہد صحابی ہیں. حضرت عمرو بن عاص نے اپنی بہو سے پوچھا شوہر کا کیا حال ہے. کہا کہ شوہر کا حال یہی ہے کہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں تہجد پڑھتے ہیں, انہیں بیوی سے انہیں فیملی سے کوئی مطلب نہیں ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ میرا بیٹا شادی تو ہو گئی, بیوی کا حق نہیں ادا کر رہا, بیوی پر توجہ نہیں دے رہا, بیوی کو وقت نہیں دے رہا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے. اے اللہ کے نبی, میرا بیٹا ایسا ایسا کر رہا ہے, آپ اس کو تھوڑا سمجھائیں, تھوڑا نصیحت کریں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو کو بلایا. کہا کہ اے عبداللہ, مجھے پتہ لگا ہے تم رات میں تہجد پڑھتے ہو, دن میں روزہ رکھتے ہو. کہا کہ ہاں اللہ کے نبی, صحیح بات ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا
اے عبداللہ ان لزوجک علیک حقا و ان لعینک علیک حقا و ان لزورک علیک حقا و ان لربک علیک حقا. کہا کہ اے عبداللہ تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے شریر تیری باڈی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اور تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے. اے عبداللہ سب کو سب کا حق دو، روزہ بھی رکھو اور گیپ بھی دو، کنٹینیو روزہ مت رکھو، رات میں نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو، اور میرے طریقے کو فالو کرو، میری سنت کو فالو کرو. دین یہ ہے میرے بھائی. صحابہ کرام میں سب غریب صحابہ نہیں تھے، ایک سے ایک پیسے والے صحابہ بھی تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کروڑ پتی صحابی تھے، اور جب مدینہ میں آئے تو زیرو تھے، زیرو. ہم کہتے ہیں نا ہندوستان میں آج ہمارے حالات خراب کیوں ہیں؟ اس لیے بھی خراب ہے کہ ہم نے بزنس اور کاروبار اور تجارت میں اپنے آپ کو پیچھے کر دیا، اور پیچھے کیا اپنی حرکتوں کی وجہ سے. ہم پیچھے ہوئے اپنی بے ایمانی کی وجہ سے، اپنے جھوٹ کی وجہ سے، اپنی مکاری کی وجہ سے. مسلمان بزنس میں آگے ہونا چاہیے، اور مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کاروبار میں تو ایمانداری سے آگے بڑھے گا تو اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما. اگر کاروبار کرنے والے سچ بولیں اور ایمانداری سے کام کریں تو اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے گا. عبد الرحمن ابن عوف مدینہ آئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں، زیرو ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے مدینہ کے انصاریوں اور مکہ کے مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کرایا ہے. عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی چارہ کرایا سعد ابن ربیع کے ساتھ. سعد ابن ربیع کہتے ہیں میرے بھائی یہ میرا باغ ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میری دولت ہے، آدھی تم لے لو آدھی میں لے لیتا ہوں. محنت میں کروں گا، کھیتی میں کروں گا، جو پیداوار ہوگی آدھی تم لے لینا آدھی میں لے لوں گا. کہتے ہیں کہ فری کا مال کوئی نہیں چھوڑتا ہے. یہاں تو فری میں زمین مل رہی ہے، جائیداد مل رہی ہے، کھیتی باڑی مل رہی ہے، سب کچھ فری میں مل رہا ہے. مگر وہ صحابہ تھے، وہ ایمان والے تھے، وہ غیرت مند تھے، وہ خوددار تھے، ان کے اندر عزت نفس تھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے اہل. یہاں تک سعد ابن ربیع نے کہا کہ میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تم شادی کر لو. نئے شہر میں آئے ہو، شادی کرنے میں مشکل ہوگی، رشتہ ملنے میں مشکل ہوگی، تم شادی کر لینا. عبد الرحمن ابن عوف نے ان کے سارے آفر کو ٹھکرا دیا. کہ بھائی اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے اہل و عیال میں برکت دے، مجھے بس مارکیٹ کا پتہ بتا دو، مجھے بازار کا پتہ بتا دو. عبد الرحمن ابن عوف کو بازار کا پتہ بتایا گیا. اور نوٹ کر لو میری بات، اس وقت مدینہ کا سب سے بڑا مارکیٹ سوق و بنی قینقاع تھا جو یہودیوں کے قبضے میں تھا. وہ پورا کا پورا مارکیٹ یہودیوں کا مارکیٹ تھا. ارے اپنے مارکیٹ میں پیسہ کما لیا تو کون سے کمال کی بات ہے، غیروں کے مارکیٹ میں اپنا وجود پیدا کرو. یہ ہے صحابہ کی تعلیم. عبد الرحمن ابن عوف نے پنیر کا اور گھی کا کاروبار شروع کیا، زیرو سے شروع کیا، اور کچھ ہی دنوں میں اللہ نے اتنی برکت دی، شادی کر لی، اور بیوی کو مہر میں کھجور کی گٹلی کے برابر سونا مہر میں دیا اپنی بیوی کو. اللہ کے نبی نے ایک دن ان کے کپڑے پر زردی کا نشان دیکھا کہ عبد الرحمن شادی کی ہے کیا؟ کہاں؟ آپ نے پوچھا بیوی کو مہر میں کیا دیا؟ کہا سونے کی گٹھلی دیا ہے اللہ کے رسول، سونے کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے. یہ تھے صحابہ. عبد الرحمن ابن عوف کا جب انتقال ہوا کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کے گئے. تو ہمارے حالات کی اصلاح قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگی میرے بھائی. آج ہمارے ہندوستان میں یا پوری دنیا میں ہماری ذلت و خواری کیوں ہے؟ ہم اس کے اسباب پر غور کریں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ینزعہ حتی ترجعوا الی دینکم. جب نبی کی حدیث پڑھی جائے تو بڑے غور سے سنا کرو، یہ الفاظ اللہ کے رسول کے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینۃ، جب مسلمانوں تم کاروبار میں چوری کرنے لگو گے، بے ایمانی کرنے لگو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم گائے کی دم کو پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے،
اس زمانے میں مویشیوں کا کاروبار ہوتا تھا، گائے بیل بکری ان کا کاروبار ہوتا تھا۔ آج آپ جس چیز کا کاروبار کرتے ہو اس کو یہاں پہ سیٹ کر لیں، گائے کی دم پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے، اپنے کاروبار کی کیپٹل اور اپنے کاروبار کی پونجی پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی پر تم راضی ہو جاؤ گے، مطمئن ہو جاؤ گے، سیٹسفائیڈ ہو جاؤ گے، تمہیں آخرت کی کوئی چنتا کوئی فکر نہیں ہوگی۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ تمہارے دلوں سے نکل جائے گا۔ جب یہ حالات آ جائیں گے سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تبارک و تعالی تم کو ذلیل کر دے گا، تم کو رسوا کر دے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، اور جب تک تم اللہ کے دین کی طرف رجوع نہیں کرو گے تب تک تمہارے حالات صحیح نہیں ہوں گے۔ تو حالات صحیح کرنا ہے تو دین کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ اس امت کے بعد کے لوگ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے مگر اسی چیز کے ذریعے جس سے پہلے کے لوگوں نے کامیابی حاصل کی۔ عزت کا فارمولہ وہی ہے میرے بھائی، عروج کا فارمولہ وہی ہے جو صحابہ کو جس چیز نے عروج دیا تھا۔ تو پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ دین کی طرف لوٹنا ہے۔ آج امت شرک میں گرفتار ہے، امت غیر اللہ کی آستانوں پہ سر جھکا رہی ہے، اللہ کے علاوہ کس کس چیز سے مانگا جا رہا ہے اور کس کس چیز پر بھروسہ کیا جا رہا ہے، آپ نظریں اٹھا کے دیکھ لیں۔ بھائی مسلمان کا کیپٹل کیا ہے؟ توحید ہے، ایمان ہے۔ اللہ کیا ہمارے پاس کچھ نہ ہو لیکن ایمان ہو، ہم سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہوگا، اور ہمارے پاس سب کچھ ہو توحید نہ ہو ہم سے بڑا قلاش کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، کل قیامت کے دن جو لوگ بغیر توحید کے دنیا سے چلے گئے وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں لے کے چلے آئیں، اللہ کی بارگاہ میں زمین بھر کے سونا بھی وہ دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیں، فلن يقبل من احدهم، تو زمین بھر کے سونا بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، توحید اتنی بڑی دولت ہے، ہم نے توحید کو گنوا دیا۔ آج کتنے مسلمان ہیں ان کو توحید کا مطلب نہیں معلوم، شرک کا مطلب نہیں معلوم، وہ جانے انجانے میں شرک کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر اللہ سے دعا کرتا ہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، شرک سے بچا لے۔ یعقوب علیہ السلام اپنی موت کے ٹائم اپنے بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سارے بچے جواب دیتے ہیں قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، بچے کہتے ہیں کہ ابا جان ہم اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے تھے، جس کی عبادت آپ کے باپ دادا کرتے تھے۔ موت کے ٹائم یعقوب علیہ السلام کو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہے، توحید کی فکر ہے۔ ہمیں تو اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر ہے، اپنے بچوں کے فیوچر کی فکر ہے، ہمارا بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا اس کی فکر ہے۔ ارے تمہارا بچہ بڑا ہو کر کے کچھ بنے یا نہ بنے اس کی فکر کرو کہ بچہ توحید پر زندہ رہے اور توحید پر دنیا سے جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس سے 11-12 سال کے بچے تھے، عبداللہ ابن عباس سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے اللہ کے نبی کے، 11-12 سال کا بچہ، اللہ کے نبی اسے عقیدے کی توحید کی باریکی سکھاتے ہیں، کہتے اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اے عبداللہ، اے میرے بچے، جب بھی تجھے سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرنا، جب بھی تجھے مدد مانگنی ہو اللہ سے مدد مانگنا۔ ساری کائنات مل کر کے تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، اگر اللہ نے وہ فائدہ تیرے مقدر میں نہیں لکھا ہے کوئی تیرا فائدہ نہیں کر سکتا۔ ساری کائنات مل کر کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے، اگر اللہ نے تیرے مقدر میں نقصان نہیں لکھا ہے کوئی تیرا نقصان نہیں کر سکتا۔ بچوں کو عقیدہ سکھاؤ میرے بھائی، بچوں کو توحید سکھاؤ، اپنی توحید کی فکر کرو، اپنے بچوں کی توحید کی فکر کرو۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ ان حالات کا حل کیا ہے؟ ہم توحید کی فکر کریں، ہم شرک سے بچیں، اور جب تک یہ چیز نہیں ہوگی ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں
وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا وعدہ ہے میں تمہاری مدد کروں گا، میرا وعدہ ہے میں تمہیں زمین میں غلبہ عطا کروں گا، تمہارے دین کو غالب کروں گا، شرط یہ ہے کہ تم صرف میری عبادت کرنا، شرک مت کرنا، توحید پر قائم رہنا۔ دوسری چیز، حالات کی اصلاح اگر ہم کرنا چاہتے ہیں ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا پڑے گا۔ یہ جو ہم کہیں مسلک کے نام پر، کہیں ذات پات کے نام پر ہم بٹے ہوئے ہیں اور اتنی نفرت ہے کہ ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کے مسلمان سے سلام کرنے کو حرام سمجھتا ہے، ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کے مسلمان کو اپنی مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اتنی نفرت کیوں ہے میرے بھائی؟ یہ اختلاف، یہ انتشار، یہ آپس کے جھگڑے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ انعام کے اندر، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب تین طریقے سے آتا ہے، اوپر سے آتا ہے، نیچے سے آتا ہے، اور آپس میں اختلاف کی شکل میں آتا ہے۔ اوپر سے آتا ہے کبھی خطرناک بارش کی شکل میں، کبھی آسمانی بجلی کی شکل میں، کبھی سونامی لہروں کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، اور کبھی آپس کے اختلاف کے ذریعے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آج امت کا اختلاف امت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے میرے بھائی، یہاں تک کہ وہ مسائل جو پوری امت کے مسائل ہیں، پوری ملت کے مسائل ہیں، ان مسائل میں بھی آج امت ایک نہیں ہے۔ آج امت کو اتحاد کا سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے میرے پیارے ساتھی۔ امت کے حالات کی اصلاح کرنے کا تیسرا نسخہ، ہمیں اپنے آپ کو اس دور کے جو وسائل ہیں، اس دور کے ترقی کے جو آلات ہیں، ان سے ہمیں لیس ہونا پڑے گا، ان سے انہیں اپنانا پڑے گا۔ اس دور کا ایک بہت بڑا طاقت اور ترقی کا ذریعہ ہے تعلیم۔ ہمیں تعلیم میں آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں دینی تعلیم میں بھی آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں عصری تعلیم میں بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ وفی کل خیر، کمزور مومن کے اندر بھی بھلائی ہے، لیکن طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ جو گٹکھا کھاتے ہو، یہ جو تم اول جلول چیزیں کھا کر کے اپنے جسم کو خراب کرتے ہو، یہ بھی ایمان کے منافی ہے۔ اپنے شریر اور اپنے جسم کو مضبوط بناؤ تاکہ اس جسم کے ذریعے مظلوم کی مدد کرو اور ظالم سے نپٹ سکو۔ اپنے جسم کو مضبوط بناؤ، جسمانی اعتبار سے طاقتور بنو، ایمانی اعتبار سے بھی طاقتور بنو اور جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور بنو۔ اللہ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اللہ نے کہا کہ تم اپنے اندر طاقت پیدا کرو، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ تاکہ تمہارا مخالف تم سے ڈر سکے، تمہاری ایک ہیبت اس کے دل میں ہو۔ وہ ہیبت کیسے پیدا ہوگی؟ اس دور کے جو آلات و وسائل ہیں ہمیں ان کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ہم اگر اپنے دور سے 50 سال پیچھے کی زندگی گزاریں گے، ہم اس دور کے تقاضوں سے نہیں لڑ سکتے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی کی سیرت میں ہمیں یہ چیز بھی ملتی ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں غزوہ لڑا گیا، غزوہ خندق۔ میں اپنے نوجوانوں سے اپیل کروں گا کبھی غزوہ خندق کی ڈیٹیل نکال کے پڑھنا۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کو مدینہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا، چھوٹی سی مسلمانوں کی آبادی، اور مکہ کے کافروں نے آس پاس کے تمام قبائل کے ساتھ مل کر کے مدینہ پر دھاوا بول دیا تھا۔ مدینہ کو بچانا بہت بڑا مسئلہ تھا، بہت بڑا چیلنج تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ کے ساتھ میٹنگ کی کہ ان حالات سے نپٹنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے، کیا طریقہ اپنایا جائے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی تھی کہ ایسے حالات میں ہمارے ایران میں یہ کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ خندق کھود دیتے ہیں،
لمبی گہری کھائی کھود دیتے ہیں تاکہ دشمن ڈائریکٹ ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے بڑی محنت کر کے اور خود اللہ کے نبی نے ساتھ میں پتھر اٹھائے اور کھدائی میں حصہ لیا اور بڑی گہری اور لمبی کھندق کھودی گئی اور مسلمانوں نے اپنا ڈیفنس کیا۔ تو جدید جو دور ہیں اس کے جو آلات و وسائل ہیں ان کی جانکاری ہمیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے حالات کی اصلاح تب ممکن ہوگی جب ہم دین میں پورے کے پورے داخل ہوں۔ ہم دین میں منمانی نہیں کریں گے۔ دین کا جو مسئلہ ہمیں آسان لگے وہ لے لیں اور دین کا جو مسئلہ مشکل لگے ہم اسے چھوڑ دیں۔ بھائی یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ بنی اسرائیل کا طریقہ ہے، یہ مسلمان کا طریقہ تو نہیں ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے یہودیو تم اللہ کی کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، جو ایسا کرے گا وہ دنیا میں ذلیل ہوگا۔ آج مسلمان دین کے وہ مسائل جو اس کی خواہشات سے ٹکراتے ہیں، جہاں اس کی خواہشات سے دین کا کوئی مسئلہ اس کی خواہشات کے خلاف ہوتا ہے، ہم اس دین کے اس مسئلے پر عمل نہیں کرتے۔ دین اپنی خواہشات پر چلنے کا نام نہیں ہے میرے بھائی، دین اللہ کی اور اس کے رسول کی مرضی پر چلنے کا نام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو دین میں منمانی مت کیجیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کچھ ایسے لوگ ہیں جو دین پر اپنی سہولت کے حساب سے عمل کرتے ہیں۔ دین میں فائدہ ہے تو دین پر عمل کریں گے، اگر دین میں فائدہ نظر نہیں آ رہا تو دین کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے کہا ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے کھڑے ہو کر، اگر ان کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اگر نقصان ہوتا ہے تو اپنے چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھانے والے اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو دین میں منمانی مت کیجیے میرے بھائی۔ دین کا کوئی حکم اگر رسم و رواج سے ٹکرا رہا ہے تو رسم و رواج کو چھوڑ دیجئے اور دین کو ترجیح دیجئے۔ آج کتنے مسلمان ہیں وہ روزہ نماز میں رسول کی سنت پر چلنے والے ہیں، وہ حج اور عمرہ میں رسول کی سنت پر چلنے والے ہیں، لیکن شادی بیاہ میں لین دین میں وہ رسم و رواج پر چلنے والے ہیں۔ کان کھول کر کے سن لو، ہر وہ رسم و رواج جو ہماری شریعت کے خلاف ہو اسے اپنے جوتے کی ٹھوکر پہ رکھو۔ میرے نبی دنیا سے رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ہم نے تم کو وہ نبی دیا جو نبی تم کو رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ میری ماں بہنوں، ذرا آپ نبی کی سیرت پڑھیے کہ اللہ کے نبی جس سوسائٹی میں آئے وہاں عورت کا کیا حال تھا۔ ارے اس عورت کو تو کلنک مانا جاتا تھا۔ عورت پیدا ہوتی تھی باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ جب اس کو بیٹی کی بشارت سنائی جاتی تھی تو بیٹی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ جس معاشرے میں بیٹی کو منحوس سمجھا جاتا تھا، جس عرب کے اندر کتنے قبائل ایسے تھے جو بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، میرے نبی نے اس ماحول میں یہ پیغام دیا کہ بیٹی تو رحمت بن کر کے آتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے دے اور وہ بیٹی کی صحیح طریقے سے پرورش کرے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزمائے اور اس آزمائش میں وہ کھرا اتر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے گا۔ تو میرے نبی تو رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے اور آج ہم رسم و رواج کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور خاص طور سے ہمارے ہاں جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی ناک بہت تیز کٹتی ہے۔
رسم و رواج کا معاملہ آتا ہے ان کی ناک پہلے کٹتی ہے. میرے بھائیوں وہ ناک جو ہمیں اللہ کی شریعت سے دور کرے, اللہ کے دین سے دور کرے, اس ناک کا کٹ جانا بہتر ہے. اس ناک کو کاٹ دینا چاہیے. ایسی ناک مت رکھیے میرے بھائی. اللہ کے دین میں کسی کی پرواہ مت کیجیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو ہم ایسے لوگوں کو لائیں گے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, جو کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے. اللہ کے دین میں کسی کی ملامت کی پرواہ مت کیجیے. موجودہ حالات کی اصلاح کے تعلق سے ایک چیز یہ بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ہمارے شیخ عبد الوہاب جامعی صاحب آپ کے علاقے کی بڑی بزرگ ہستی ہیں, بڑی معتبر شخصیت ہیں. اگر یہ مجھے, میرے بزرگ ہیں, میرے قائد ہیں, اگر یہ مجھے کوئی پیغام دیں, مجھے کوئی میسج بھیجے موبائل پر, اور میرا موبائل آن ہو رہا ہے, میرا واٹس ایپ آن ہو رہا ہے, اور میں ان کا میسج نہ پڑھوں, یہ ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کہ صاحب میرا میسج تو نہیں دیکھ رہا؟ قرآن کریم اللہ کا آخری پیغام جو اللہ نے ہمیں دیا, جو اللہ نے ہمیں دیا, اور اس لیے دیا کہ ہم اسے پہنچائیں دنیا والوں تک. آج اس قرآن سے ہم دور ہیں. دن رات موبائل چلانے والوں مجھے بتاؤ کتنی مرتبہ آپ دن بھر میں قرآن کھولتے ہیں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ آخری بار آپ نے قرآن کو کب کھولا تھا؟ واٹس ایپ کے میسج چیک کرنے کے لیے تو ہم سے کم 50 بار موبائل نکالتے ہیں. ابھی ہم لوگ راستے میں آ رہے تھے, ہمارے ایک بھائی نے کہا مولوی صاحب تھوڑا موبائل پر بھی بولیے. کیا بولے بھائی موبائل پر؟ موبائل کے بارے میں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ موبائل نے بہت سارے گناہوں کو ہمارے لیے آسان کر دیا ہے. کل تک وہ گناہ جو کرنے کے لیے لوگ تنہائی تلاش کرتے تھے, اکیلا پن تلاش کرتے تھے کہ یہ گناہ مجھے کرنا ہے, مجھے تنہائی مل جائے, آج موبائل نے اس کام کو آپ کے لیے آسان کر دیا. اور جب میں موبائل کو اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ احرام کی حالت میں جا رہے ہیں, ان کے سامنے سے شکاری جانور ان کی نظروں کے سامنے سے ٹہل رہے ہیں, گھوم رہے ہیں. اللہ نے فرمایا تنالہ ایدیکم ورماحکم, اے میرے نبی کے صحابہ یہ تمہارے لیے امتحان ہے کہ تم جب احرام کی حالت میں جاتے ہو تو شکار کے جانور تمہاری آنکھوں کے سامنے ٹہل رہے ہیں, تم چاہو تو ان پر حملہ کر سکتے ہو, اپنے نیزے سے ان کو مار سکتے ہو, مگر تم اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہو کیونکہ احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے. اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے ایمان کی آزمائش ہے. آج موبائل ہمارے ایمان کی آزمائش بن چکا ہے میرے بھائی. اس موبائل نے انگلی کے ایک ٹچ پر دنیا جہان کی گندگیوں کو اپنے اندر سمیٹ کے رکھا ہے. اور ہم یہ نہ کہیں کہ یہودیوں کی سازش ہے اور فلاں کی سازش ہے اور فلاں نے جو ہے فری کا انٹرنیٹ دے دیا اور یہودیوں نے فری کر دیا اور آج ہمارے نوجوان برباد ہو گئے. یہودیوں نے آپ کو مجبور نہیں کیا ہے کہ آپ موبائل کا غلط استعمال کریں. اگر جیو کا فری انٹرنیٹ مل رہا ہے تو جیو کمپنی نے آپ کو مجبور نہیں کیا ہے کہ آپ موبائل کا غلط استعمال کریں, وہ تو آپ کے اوپر ہے. بھائی ایک ہتھیار ہوتا ہے, ایک چھری ہے, چھری سے آپ پھل بھی کاٹتے ہیں, سبزی بھی کاٹتے ہیں, اور چھری سے کسی کی گردن بھی کاٹ دیتے ہیں. تو اس میں چھری کا قصور نہیں, اس میں چلانے والے کا قصور ہے. تو موبائل آپ کے ایمان کی ایک آزمائش بن چکا ہے. اور آج اللہ ہم سب کو معاف کرے, ہم سب پر رحم فرمائے, اس موبائل نے آج بڑے بڑے متقیوں کی تنہائیوں کو گناہوں سے آلودہ کر دیا ہے. اس موبائل نے آج نظروں اور آنکھوں کے زنا کو عام کر دیا. آج فیس بک اور انٹرنیٹ پر ہماری بہت ساری بہنیں بھی آج انٹرنیٹ کی دنیا میں ہیں, اور دین کی دوستی کے نام پہ دینی بہن اور دینی بھائی. یاد رکھو دنیا میں کوئی دینی بھائی اور دینی بہن کے نام پر کوئی رشتہ حلال نہیں ہوتا ہے. ایک عورت کے لیے اس کا سگا بھائی ہی محرم ہے, کوئی دینی بھائی اس کے لیے محرم نہیں ہے, چاہے وہ اپنے دور کا سب سے بڑا متقی آدمی. کسی کو اگر آپ نے اپنے ان باکس میں انٹری دی کہ صاحب میں آپ کا دینی بھائی ہوں, تو گویا کہ آپ نے گناہ کے دروازے کھول دیے, گناہ کی کھڑکی آپ نے کھول دی. آج انٹرنیٹ نے اور موبائل نے مرد اور عورت کی خلوت کو آسان کر دیا, زنا کو آسان کر دیا. آج واٹس ایپ کی ایک چیٹنگ ہوٹل کے کسی کمرے پر جا کر کے ختم ہوتی ہے.
آج فیس بک کا پیدا کیا ہوا تعلق زنا پر جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آزمائش سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اس موقع پر مجھے اللہ کے رسول کی ایک حدیث یاد آتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی یہ حدیث ہم سب کے لیے بہت ہی خطرناک پیغام اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِحَامَةَ بِيزًا، میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا کی طرح اڑا دے گا۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور اللہ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ڈسٹرائے کر دے گا۔ کون لوگ ہوں گے یہ؟ صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی کلیئر بتا دیجئے، ان لا نکون منہم، تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کو کتنی اپنی فکر رہتی تھی، اپنے ایمان کی کتنی فکر رہتی تھی۔ حضرت ثوبان صحابی ہیں، وہ یہ نہیں کہتے ہم دوسروں کو بچائیں، کہا اے اللہ کے نبی بتا دیجئے تاکہ ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، وہ کلمہ پڑھیں گے، وہ نماز پڑھیں گے، وہ روزہ رکھیں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن ان کی تنہائی گناہوں سے آلودہ ہوگی۔ جب وہ تنہائی میں ہوں گے، وہ اکیلے میں ہوں گے، وہ بند کمرے میں ہوں گے، وہ گناہ کے کام کریں گے، وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے، وہ حرام کام کریں گے۔ آج موبائل نے اس کام کو آسان کر دیا۔ 3 سال کے بچے سے لے کر 80 سال تک کا بوڑھا آج اس موبائل کا اسیر ہے، اس موبائل کا دیوانہ ہے۔ اور کبھی آپ غور کیجئے، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ایک 4 سال کی، ایک 8 سال کی۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، میں گھر میں آتا ہوں میرا موبائل، اچھا بچے اتنے ذہین ہوتے ہیں، میں سو رہا ہوں اور میری بچی آتی ہے، دھیرے سے میری انگلی ٹچ کر کے میرا موبائل کھول لیتی ہے۔ اب اس کے بعد اس پہ یوٹیوب پہ کارٹون دیکھ رہے ہیں بچے۔ اچھا ماں باپ مطمئن ہے کہ چلو بھائی کارٹون دیکھ رہے ہیں یا بچوں سے ریلیٹڈ جو ویڈیو وہ دیکھ رہے ہیں، مگر کبھی آپ غور کیجئے گا بچوں کے ان ویڈیوز میں بھی کیا درس دیا جا رہا ہے۔ میں نے ایک دن دیکھا بچوں کا ویڈیو ہے، اس میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ناراض ہو گئی تو بوائے فرینڈ اس کو منانے کے لیے کیا کر رہا ہے۔ یہ 3 سال کے بچے کو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر سکھایا جا رہا ہے، کل جب وہ 18 سال کا ہوگا وہ کیا میسج لے گا میرے بھائی۔ یہ وہ سلو پوائزن ہے جو ہمارے بچوں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں۔ اچھا بچے بھی آپ ان کو اسلامی ویڈیوز لگا کے دے دیں، جیسے ایک عبد الباری کا ویڈیو آتا ہے بچوں کے لیے، مفید ویڈیو ہوتا ہے، یا اور بھی دینی ٹائپ کے ویڈیو ہوتے ہیں، تو بچے آپ کے سامنے تو عبد الباری کا ویڈیو جیسے ہی آپ غائب ہو جائیں گے وہ پھر دوسرا شروع کر دیں گے۔ تو یہ حالات ہیں۔ اس کے بعد اس موبائل نے گھروں کے جو ماحول ہے اس کو کیا کر دیا، بیوی کے پاس شوہر سے بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، شوہر بیچارہ گھر میں تھکا آ رہا آتا ہے، بیوی پاکستانی سیریل دیکھ رہی ہے، بیوی بیچاری لگی ہوئی، اس کا سیریل ختم ہوگا، آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا آپ بھاڑ میں جائیں، وہ پہلے سیریل پورا کرے گی۔ شوہر وہ رات میں بیٹھ کر کے واٹس ایپ چیک کر رہا ہے، بیوی بیچاری وہ ترس رہی ہے کہ شوہر محبت کے 2 بول بول دے۔ بچے اپنے ماں باپ کی محبت آج موبائل کے ذریعے ڈھونڈ رہے ہیں۔ مجھے عربی کا ایک شعر یاد آتا ہے، عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے چھوڑ کے چلے جائیں۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا، ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے اور جس کا باپ اتنا بزی ہے کہ بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتا ہے۔ اپنے بچوں کو ٹائم دو میرے بھائی، کتابوں کے مطالعے کی عادت ڈالو۔ جب ماں باپ اپنے بچے کے سامنے کتابیں پڑھیں گے بچہ سیکھے گا کہ مجھے موبائل کے علاوہ بھی کوئی دنیا ہے، مجھے کتابیں بھی پڑھنا چاہیے۔ تو موبائل نے آج بچوں کی تربیت پر بھی اثر ڈالا ہے، تو اس موبائل کے استعمال میں آپ احتیاط سے کام لیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال آپ کرتے ہیں، استعمال کریں، مگر آپ
سوشل میڈیا کو اپنی نیکیوں کی بربادی کا ذریعہ نہ بنائیں۔ آج واٹس ایپ پر میسج آتا ہے کہ صاحب اللہ کے رسول نے فرمایا، اور حدیث لکھی ہے، نیچے بخاری شریف کا حوالہ بھی لکھا ہے۔ آپ کو لگا یار بات تو بڑی اچھی ہے، بخاری شریف کا حوالہ بھی موجود ہے، آپ نے فٹافٹ اپنے دوستوں کو شیئر کر دیا۔ نہیں، آپ کو اپنے علاقے کے علماء کا موبائل نمبر بھی اپنے پاس رکھنا چاہیے، اپنے مسجد کے امام سے بھی کانٹیکٹ رکھنا چاہیے۔ آپ کے پاس کوئی حدیث آئی تو آپ امام صاحب سے پوچھئے کہ وہ حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے، بخاری کا حوالہ دے کر کے جو بات پیش کی جا رہی ہے وہ بخاری میں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کتنی فرضی باتیں، کتنی موضوع روایتیں آج بخاری کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ نے کسی غلط بات کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کیا، جو بات نبی نے بیان نہیں کی ہے، اور آپ نے اسے حدیث کے طور پر بیان کیا اور فارورڈ کیا، تو آپ بھی اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی کی بڑی سخت وعید ہے کہ جو میرے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، موجودہ حالات کی اصلاح کے تعلق سے ایک بڑی اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں۔ میری ماں بہنوں، اپنے کپڑوں اور اپنے چہرے اور اپنے اسکن کی جتنی تم فکر کرتی ہو اس سے کہیں زیادہ فکر اپنے دل کی کرو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے ہیئر اسٹائل اور اپنے خوبصورت کپڑے اور اپنے فیشن سے زیادہ اپنے دل کی فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چہروں کو نہیں دیکھتا، آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ۔ اے اللہ، مجھے تو قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ دلوں میں حسد بھرا ہے، دلوں میں کینہ بھرا ہے، اور صاحب دعویٰ ہے کہ ہم توحید والے ہیں، ہم قرآن و حدیث پر چلنے والے۔ ارے اپنے دل کو پہلے قلب سلیم بناؤ، صاف ستھرا دل بناؤ، تب ہم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوں۔ اور جانتے ہو، دل کی صفائی یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ سنو، تمہارے بدن کے اندر ایک ٹکڑا ایسا بھی ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا بدن صحیح ہے، وہ خراب ہے تو پورا بدن خراب ہے، وہ دل ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے صحابہ سے کہا، یدخل علیکم من ھذا الباب رجل من اہل الجنہ۔ ابھی دروازے سے ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ صحابہ کی نظریں دروازے پر لگی، کون آنے والا ہے؟ صحابہ نے دیکھا ایک انصاری صحابی وضو کر کے آ رہے ہیں، وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا ہے اور ہاتھوں میں اپنا جوتا لیے چلے آ رہے ہیں۔ دوسرے دن پھر اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ بیٹھے اور سیم وہی بات آپ نے کہی کہ ایک جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ نے دروازے پر نظریں گڑا دی، وہی صحابی اسی پوزیشن میں پھر چلے آئے۔ 3 دن تک لگاتار ایسا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے ان کے گھر تک گئے۔ انصاری صحابی جب گھر میں داخل ہونے لگے، حضرت عبداللہ نے کہا، بھائی آپ سے ایک کام تھا۔ کہا کیا کام تھا؟ کہا میرے والد سے کچھ جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے ایسا ارادہ کیا ہے کہ میں اپنے والد کے گھر پہ نہیں رہوں گا 3 دن تک، تو کیا میں آپ کے گھر میں 3 دن رہ سکتا ہوں؟ انصاری صحابی نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ 3 دن میرے گھر میں رہ لیں۔ اچھا، صحابہ کے مکان چھوٹے تھے مگر دل بہت بڑے تھے۔ آج ہمارے مکانات بہت بڑے بڑے ہیں مگر دل ماشاءاللہ بڑے چھوٹے چھوٹے ہو گئے۔ آج ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جائے، عورتوں کی پیشانیوں پر بل پڑ جاتی، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ حضرت عبداللہ نے جب انصاری صحابی سے کہا میں مہمان بننا چاہتا ہوں 3 دن آپ کا، انصاری صحابی نے اپنی اہلیہ سے جا کے پوچھا نہیں کہ سالن زیادہ بنائے کہ نہیں بنائے، کھانا بنائے کہ نہیں بنائے، انہوں نے فوراً کہا آپ میرے ساتھ چلیے۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں میں نے 3 دن تک ان انصاری صحابی کے گھر میں گزارا۔ 3 دن گزارنے کے بعد میں یہ دیکھنا چاہتا تھا یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے ان کو جنتی کہا ہے۔ مجھے 3 دن کی تحقیق کے بعد ایسا کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ نماز ہم بھی پڑھتے تھے، وہ بھی پڑھتے تھے، وہ تو رات میں تہجد بھی نہیں پڑھتے تھے، ہاں رات میں نیند کھلتی تھی بستر پہ تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے۔ جب 3 دن گزر گئے
تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے بھائی، میرے باپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں بس آپ کے ساتھ 3 دن گزارنا چاہتا تھا، ایسا معاملہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے آپ کے بارے میں ایسا کہا ہے، میں چیک کرنا چاہتا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا ایسا کیوں کہا اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں۔ انصاری صحابی نے کہا کہ بھائی میری زندگی تو وہی ہے جو آپ نے دیکھی ہے، میرے اندر کوئی خاص عمل تو نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کچھ تو ہوگا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو ایسا کہا ہے۔ کہ ایک بات ہے میرے اندر، لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین، میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی کینہ نہیں رکھتا، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی فراڈ، کوئی دھوکہ دھڑی کی نیت نہیں ہوتی۔ ولا احسد احدا علی نعمت انعمها اللہ ایاہ، اور میں کسی کو اللہ نے اگر کوئی نعمت دی ہے میں حسد نہیں کرتا۔ پڑوسی پیسہ کما رہا ہے، بھائی پڑوسی کی تقدیر ہے، ہم محنت کریں گے، اللہ نے اگر ہمارے مقدر میں لکھا ہم بھی پیسہ کمائیں گے۔ فلاں کا بچہ بہت ترقی کر رہا ہے، ہمارا بچہ نہیں کر رہا ہے، ہم اپنے بچے کے پیچھے محنت کریں گے، انشاءاللہ ہمارا بچہ بھی محنت کرے گا، ترقی کرے گا۔ حسد مت کرو میرے بھائی، رشک کر سکتے ہو، رشک کرو، دوسروں کو دیکھ کر کے اگر انسپریشن ملتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی ترقی کریں، اچھی چیز ہے۔ حسد مت کرو، حسد یہ ہے کہ آپ یہ آرزو کریں کہ اس کی دولت چھن جائے، اس کی ترقی ختم ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، یہ حسد ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں کسی سے حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، اور یہ چیز آسان نہیں ہے۔ آج میرے بھائیوں ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ آج ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کینے بھرے ہوئے ہیں، کپٹ بھرے ہوئے ہیں، دلوں میں حسد بھرا ہوا ہے، دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی عادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے بغض مت کرو، ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو ہمیں اگر اپنے حالات کی اصلاح کرنا ہے تو ہمیں اپنے دل پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک آخری چیز اس کو بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ آج چاہے وہ ملک کے حالات ہوں، چاہے پوری دنیا کے حالات ہوں، ہماری ذلت و خواری کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں فکر آخرت نہیں ہے۔ جب انسان کو یہ ڈر ستائے گا کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، وہ بے ایمانی نہیں کر سکتا، وہ کرپشن نہیں کر سکتا، وہ چوری نہیں کر سکتا۔ ارے ایئرپورٹ کے اوپر کیمرہ لگا دیا جاتا ہے، ایئرپورٹ پہ چوری نہیں ہوتی۔ مسجدوں کے اندر کیمرہ لگ جاتا ہے، مسجدوں میں چوری نہیں ہوتی۔ یہ کیمرے کیوں لگتے ہیں؟ سیکیورٹی کے پرپس۔ یہ کیمرے تو انسان کے بنائے ہوئے کیمرے ہیں، یہ کیمرے تو خراب بھی ہو سکتے ہیں، ان کیمروں کو خراب کیا بھی جا سکتا ہے۔ اللہ کے کیمرے کا ڈر، اللہ کی نظر کا ڈر، اللہ کی پکڑ کا ڈر اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے میرے بھائی، انشاءاللہ ہمارے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ اللہ کا کیمرہ کیسا ہے؟ اللہ کا کیمرہ ایسا ہے کہ 24/7 آن ہے، اللہ کا کیمرہ کبھی آف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا کیمرہ کیسا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، وہ تمہارے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کا کیمرہ تو ایسا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کرامن کاتبین کو ہم نے مقرر کر دیا ہے، وہ تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو لکھ رہے ہیں۔ صرف ایکٹیویٹی کو نہیں لکھ رہے ہیں، ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میرے بندے تیری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ سب نوٹ ہو رہا ہے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو جب یہ ڈر ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، رات کے اندھیروں میں ہم نے جو گناہ کیا ہے وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں جو گناہ کیا وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ جانتے ہو دنیا میں سب سے خطرناک ترازو جو ہوتا ہے وہ سونار کا ترازو ہوتا ہے۔ کبھی سونار کے آپ جائیں، عورتوں کے ناک کی نتھیا بھی سونار کے ترازو پہ رکھ دے تو وہ بتا دے گی کتنے ملی گرام کی آپ کی وہ ناک کی نتھیا ہے۔ دنیا کا سب سے خطرناک ترازو سونار کا ترازو ہوتا ہے، جو ایک معمولی سی ناک کی نتھیا کا وزن بھی بتا دیتا ہے۔
ذرا سوچو اللہ کا ترازو کیسا ہوگا، اللہ کا میزان کیسا ہوگا، جس میزان پر ہمارے گناہوں کو تولا جائے گا، ہماری نیکیوں کو تولا جائے گا۔ اللہ کا ترازو کیسا ہوگا؟ اللہ نے قرآن کے 18ویں پارے میں فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہمارے ترازو پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی وہ سامنے آ جائے گی، کیونکہ حساب ہم لیں گے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ ہم سب کے حساب میں آسانی فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو ڈر ہے یہ وہ ڈر تھا جو عمر فاروق کو رات میں سونے نہیں دیتا تھا۔ یہ وہ ڈر تھا کہ عمر فاروق اپنے آخری ٹائم میں رو رہے ہیں، چہرے پر گھبراہٹ ہے۔ کسی نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ تو اتنے بڑے صحابی ہیں، نبی کا ساتھ دیا، صحابہ کا ساتھ دیا۔ تو عمر فاروق نے کہا تھا واللہ لو ان لی طلال الارض ذهبا لافتدیت بہ من عذاب اللہ قبل ان اراہ۔ کہا کہ او لوگوں، عمر کی آرزو تو یہ ہے، عمر کی تمنا تو یہ ہے کہ اگر زمین بھر کے سونا مل جائے اور اللہ کہہ دے عمر تو زمین بھر کے سونا میری بارگاہ میں لے آ، ہم تجھے اپنے عذاب سے بچا لیں گے، تو عمر ابن خطاب زمین بھر کے سونا دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ فکر آخرت ہے میرے بھائی، جو عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی کو چین سے سونے نہیں دیتی۔ یہی وہ فکر آخرت تھی۔ حضرت عثمان غنی جب قبرستان کو دیکھتے تھے، قبروں کو دیکھتے تھے تو زار و قطار رونے لگتے تھے، اور پوچھنے والے پوچھتے تھے کہ عثمان غنی آپ کیوں رو رہے ہیں قبر کو دیکھ کر؟ تو کہتے تھے کہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزل آسان ہے۔ آج کا مسلمان قبر کو دیکھ کر کے ہنستا ہے، قبرستان پہ بیٹھ کے قہقہے لگائے جاتے ہیں، قبرستان پہ بیٹھ کے جوا کھیلا جاتا ہے، قبرستان پہ بیٹھ کے غیبتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائے میرے بھائیوں۔ آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں، انشاءاللہ اللہ ہمارے احوال کو سدھار دے گا۔ ہم پر جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ نے فرمایا تمہیں جو بھی مصیبتیں پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا میں جہاں پر بھی فساد ہے وہ لوگوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہمارے حالات کی اصلاح فرما دے، اللہ ہم سب کو اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے، اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، شرک و بدعات سے بچائے۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، اللہ ہمارے ملک میں امن چین اور سکون نازل فرمائے، اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے جان و مال، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہے اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، ہمارے وہ علماء وہ دعات جو آج مصیبتوں میں ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو آسان فرمائے، اللہ انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔